اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ پہلے ہم دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 سے 8 آیات دیکھیں۔ میں روح میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اس وقت یہ بات یہاں سکھانی ہے، صرف یہاں موجود لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھیں گے اپنے وقت کے مطابق۔ میں نظم و ضبط اور ضبط نفس کے تعلق پر غور کر رہی تھی۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہر روز ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی باتوں کے لیے نہ کرنی پڑتی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ باتوں کے لیے ہاں کرنا ہوتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ آمین۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر روز ایسا ہی چلتا رہے گا اور آپ کی ساری زندگی چلے گا۔ لیکن نظم و ضبط اور ضبط نفس دراصل ہمارے اچھے دوست ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں۔ ضبط نفس روح کا ایک پھل بھی ہے، بلکہ یہ فہرست میں سب سے آخر میں ہے۔ فہرست کا آغاز محبت، اطمینان، صبر، نیکی سے ہوتا ہے اور ضبط نفس پر ختم ہوتا ہے۔ خیال ہے کہ یہ دلچسپ بات ہے۔ میں ان کو روح کے پھل کے 2 کنارے کہوں گی۔ روح کے تمام پھل محبت سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ ضبط نفس پر ختم ہوتے ہیں۔ آپ ضبط نفس کے بغیر مہربان نہیں ہو سکتے، حلیم بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ میں ضبط نفس نہیں۔ میں اکثر لوگوں سے سنتی رہتی ہوں، شاید آپ بھی سنتے ہیں اور شاید آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ضبط نفس نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں خود پر اس معاملے میں قابو نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ بات بالکل ہی 100% غلط ہے، اور آپ کو یہ کہنا بند کرنا چاہیے۔ سنیں، مجبور نہ کریں کہ ہر بات 3 مرتبہ کہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو اس کے اقرار کی ضرورت ہے کہ خدا کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا ذہن نیا ہو جائے گا اور زیادہ وقت نہیں ہوگا کہ آپ یقین کر سکیں گے کہ آپ کے پاس واقعی وہ ہے جو خدا کہتا ہے، اور جیسے ہی آپ یقین کریں گے ابلیس بھی آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ آپ نتائج حاصل کرنا شروع کریں گے۔ آمین۔ اس لیے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں منظم ہوں، میرے اندر ضبط نفس ہے، اور میں وہ کرتی ہوں جو خدا مجھے کرنے کو کہتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کروں تو میں وہ نہیں کروں گی۔ آمین۔ اب مسیحی ہونا کمزور ذہن لوگوں کے لیے نہیں ہے جو سست اور نازک ہیں۔ ہمیں سب کچھ خدا سے ملتا ہے، ہمیں اچھا آغاز دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا پاک ہے، لیکن وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پاک نہیں لگتا۔ لیکن اس کا فضل ہماری روح میں عجیب کام کرتا ہے، وہ آتا ہے اور ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں صاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، اپنی فطرت دیتا ہے، ہمیں نیا مخلوق بناتا ہے۔ پاک روح کا پھل ہمارے اندر ہے، لیکن یہ سب بیج کی صورت ہمیں ملتا ہے، جو بائبل کہتی ہے مجھے پسند ہے۔ پہلا یوحنا میرا خیال ہے کہ 3 باب میں لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ مسلسل ارادی طور پر گناہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا، لیکن لکھا ہے وہ ارادی طور پر گناہ نہیں کرتا رہتا، کیونکہ مسیح اس کے اندر ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل کے ترجمے میں لکھا ہے کہ خدا کا الہی تخم اس میں ہے۔ مجھے پسند ہے کہ مسیح کو بیج کہا گیا ہے اور وہ ہم میں ہے، وہ بیج کی طرح ہمارے اندر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بیج کو پانی دینا پڑتا ہے، اور آپ کو جھاڑیوں کو کاٹنا پڑتا ہے، اور بیج کو سورج کی روشنی بھی چاہیے۔ اس لیے کلام کو بائبل میں پانی بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم جتنا زیادہ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ یقین کرتے ہیں، اور بیج جتنا زیادہ بڑھتا ہے اور ایسی چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے جن کو آپ لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب
خدا نے میری زندگی میں کام شروع کیا تو بائبل کے مطابق میرے اندر محبت تو تھی، لیکن مجھے یہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں لوگوں سے پیار کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اتنی پیار کرنے والی نہیں تھی، میں کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، مجھے تکلیف دی گئی تھی، میں زخمی تھی اور ابھی مجھے شفا نہیں ملی تھی، اس لیے میں اپنا خیال رکھنے میں مصروف تھی اور اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ دوبارہ زخمی نہ ہو جاؤں۔ میں اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن خدا نے مجھے بہت کچھ سکھانا تھا، اور جتنا زیادہ کلام پڑھتی اتنا ہی زیادہ میں سیکھتی، اور جتنا سیکھتی اتنا ہی بدلتی جاتی، اور جتنا میں بدلتی جاتی اتنا ہی میرا رویہ بدلتا جاتا۔ خدا ہمارے اندر سے کام کرتا ہے، ہر چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہمارے اندر رکھتا ہے تاکہ اچھی زندگی گزاریں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کلام میں سے دوسرا پطرس پہلا باب 3 آیت دیکھیں، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں بولیں، سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں، ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے۔ میں چاہوں تو اس وقت اس ایک آیت پر ہی پیغام سنا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہترین لوگ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، بہترین رویہ رکھنے والے جو لوگوں سے بہترین سلوک کریں اور بہترین زندگی گزاریں، لاپرواہ، سست اور غیر منظم نہیں بلکہ بہترین۔ اور لکھا ہے کہ ہمیں جلال کے لیے بلایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے الفاظ لاپرواہی سے بولتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، اس لیے لفظ جلال کا مطلب ہے تمام بہترین چیزوں کا ظہور جو ہمارے خدا کی ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ایک نعمت کی طرح، جس میں زندگی اور دینداری ہے جو اس کی پہچان کے وسیلہ ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ جانتے ہی نہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے، جس نے ہمیں اپنے جلال اور اپنے بہترین کے لیے بلایا ہے۔ اب ایک بہترین شخص ہمیشہ کچھ زیادہ ہی کرے گا، وہ کبھی کم نہیں کرے گا۔ وہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ زیادہ کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین شخص ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ وہ کرے گا۔ میں یہاں توقف کروں گی اور یہ کہوں گی کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ بہترین نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل بگڑتی جا رہی ہے، اور ہم جو مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اگر آپ ہیں بھی، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ ایسے شخص ہیں جو یہاں مسیح کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہمیں روشنی جلانے کی ضرورت ہے اور دکھانے کی بھی، اور دوبارہ بہترین بننا ہے، کیونکہ دنیا کو یہی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا بہترین خدا ہے۔ اس نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم بہترین لوگ بنیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص کے لیے ایک بات ہے جس میں ہم سب بہترین کام کر سکتے ہیں، اس میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ایک بات میں بہترین ہوں۔ بہت سی بہترین باتوں کا آغاز چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی جو پاک روح آپ کو کہہ رہا ہے، جو کسی اور شخص کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے اگر آپ ان کو بتائیں گے، لیکن ہم ان چھوٹی چیزوں میں بہترین آغاز کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بہترین ہونا خدا کی ہمارے لیے خواہش ہے، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ پاک روح سے بھرے ہوتے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ سنجیدہ تعلق میں ہیں، وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قابلیت دیتا ہے جن کی آپ پہلے بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، اور وہ آپ کے اندر رہنے آتا ہے۔ آپ کو کسی نے بھی یہ نہیں بتایا ہوتا، لیکن اچانک آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایک سادہ مثال ہے، آپ شاپنگ کرتے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک کپڑا فرش پر گر جاتا ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سنیں، آپ میں سے کتنے؟ اور پھر آپ کو پاک روح کی آواز آتی ہے، ہلکی آواز میں کہتا ہے اسے اٹھاؤ۔ کیا میرے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟
اکثر تو خدا مجھ سے بھی وہ اٹھواتا ہے جو دوسرے فرش پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر جذبات بھڑکنے لگتے ہیں، یعنی میں نے خدا سے کہا میں ان کا گند کیوں سمیٹوں؟ خدا نے کہا کیا تم نہیں چاہو گی کہ کوئی کبھی تمہارا گند بھی صاف کر دے؟ میں نے کہا جی یہ تو اچھی بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ بہت مرتبہ جب خدا آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے یا ابھارتا ہے، ہم لفظ ابھارنا کا زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ پاک وہ اسی طرح ہمیں قائلیت دیتا ہے۔ وہ ابھارتا ہے، وہ ہم پر چلاتا نہیں ہے، نہ ہی چیختا ہے، نہ ہی بتانے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی دھمکاتا ہے، وہ ابھارتا ہے۔ لیکن یہی طریقہ ہے جو کہ ایک بہتر طریقہ ہے، اور جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی برکت کے لیے دروازہ کھولتے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اپنے وقت پر، اور جب ہم نہیں کرتے تو وہ کھو دیتے ہیں جو خدا ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے شاید جب تک ہم آسمان پر نہ چلے جائیں۔ آپ جیسے چاہیں سوچ سکتے ہیں، شاید کچھ لوگ کہیں گے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن میں کہوں گی کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کہیں زیادہ عملی تقاضا کرتا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ بائبل کو یہ نہ سمجھیں کہ اس میں گہری تعلیمات ہیں جو یہاں وہاں ہیں۔ جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ تو مشکل کلام تھا۔ مشکل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جی میں اسے سمجھ نہیں پائی، اس لیے یہ مشکل ہی ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک چیز کے ساتھ گھر رخصت کروں گی جو آپ کو یاد رہ سکے۔ اسٹور میں کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھائیں۔ اسے اٹھائیں اور واپس اس کی جگہ پر رکھیں، سمجھے؟ آمین۔ یہ صرف ایک مثال ہے، لیکن آپ میں سے کتنے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ چھوٹی چیزوں میں بہترین نہیں ہوں گے؟ سنیں، میں کہوں گی جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اس وقت آپ کے کردار کا امتحان ہوتا ہے، نہ کہ جو آپ اتوار کی صبح اپنے دوستوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر آپ اندر کا مسیحی دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں اور گھر جا کر دیکھیں۔ لیکن ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ پاک خوف رکھیں کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں اس خوف کی بات نہیں کر رہی کہ خدا ہمیں تکلیف دے گا، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن اگر ہم واقعی اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر اس کا پاک خوف ہونا چاہیے کہ ہم اسے ناراض تو نہیں کر رہے۔ اس لیے اگر وہ ابھارتا ہے کہ کچھ کروں، کلام کہتا ہے کہ ہم کوئی کام اس لیے نہ کریں کہ صرف اور صرف لوگوں کو خوش کریں، بلکہ خدا کو خوش کریں۔ میں ضرور مسکراؤں گی، ہمارے بہت ہی اچھے ملازمین ہیں، میرا مقصد کسی کو نیچا کرنا نہیں ہے، لیکن میرے لیے ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں چلی جاؤں اور 4 یا 5 لوگ میز کے گرد کھڑے باتیں کر رہے ہوں، میں حیران ہوتی ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ بہت اچھا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہوں اور انٹرنیٹ پر کچھ کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہیں اور آپ کا باس اندر آتا ہے اور آپ اسے بند کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیں خدا تو آپ کو دیکھ رہا تھا۔ سنیں، میں اس تعلق سے بہت سنجیدہ ہوں۔ مسیحی ہونا صرف چند عبادات میں جانا اور کچھ مسیحی کتابیں خریدنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے گلے میں صلیب لٹکانا ہے۔ راست زندگی گزاریں اس وقت بھی جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے خدا کے۔ اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے ہمیں وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا ہے، اور جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے۔ کلام میں 5000 سے زائد وعدے ہیں، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔
اس دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر اس لیے کیونکہ خدا نے یہ سب ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے جو اس نے کیا ہے کیا کریں، کیا کریں۔ کیا؟ کوشش۔ کوشش؟ کون کوشش کرنا چاہتا ہے؟ میرا مطلب ہے میں نے دعا کی اور خدا سے کہا کہ میرا یہ کام کر دے۔ میں دعا پر یقین رکھتی ہوں، لیکن مجھے آج کل زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے، میں نے جان لیا ہے کہ جب میں دعا کرتی ہوں اور پھر خدا سے میں اپنے لیے مدد مانگتی ہوں، پھر عام طور پر وہ مجھے بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ہر مرتبہ نہیں، اکثر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اکثر کہتی ہوں او خدایا میں تھک گئی ہوں، میری مدد کر، میں ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتی ہوں، خدایا مہربانی سے مجھے شفا دے۔ تو پھر بستر پر جاؤ، سو جا۔ یقین کریں ہمارے بہت سے بڑے مسائل کے نہایت سادہ حل ہیں۔ آمین۔ اے خدا میں بہت تکلیف، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں دوپہر کے وقت نیند محسوس کرتی ہوں۔ تو پھر ہر روز 1 پاؤنڈ چینی کھانا بند کر دو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی سے مراد مسیحی کردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیحی کردار میں بڑھنا، اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر۔ صبر کا مطلب ہے کہ جمے رہنا، یعنی آپ قائم رہ سکتے ہیں جب حالات مشکل ہوں، اور اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک ضرورت ہے، اور یہ کام آپ پرہیزگاری کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہر کوئی احساسات پر زندگی گزارتا ہے، اور جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو ہمت ہار جاتا ہے۔ اور صبر کے ساتھ دیانتداری کا اضافہ، اور صبر کے ساتھ دینداری کا اضافہ، اور پھر دینداری کے ساتھ برادرانہ الفت، اور پھر برادرانہ الفت کے ساتھ آخر میں محبت تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں خدا کا مقصد ہے کہ ہم محبت میں چلیں، اور یہی خدا کے کلام کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم محبت کرنا سیکھیں جس طرح خدا ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ محبت ایک کوشش ہے اور ہمیشہ ہی اس کے لیے قیمت چکانا ہوگی۔ ایسے لوگوں سے پیار کرنا آسان ہے جو اچھے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے بھی پیار کریں جو تھوڑے مشکل ہیں، اور ان کو پیار کرنا اس لیے آسان نہیں کیونکہ انہیں پیار نہیں کیا گیا۔ وہ زخمی اور دکھی ہیں، اور انہیں خدا کی محبت دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں دیکھ سکیں گے جب تک مسیحی انہیں کر کے نہ دکھائیں۔ کسی بھی مسیحی کو بوریت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کو خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ شاید آپ پلپٹ پر کبھی کلام نہ سنائیں جہاں کمرہ لوگوں سے بھرا ہو، لیکن یہ دنیا آپ کا پلپٹ ہے۔ سنیں، آپ میں سے ہر ایک جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ منادی کر سکتے ہیں۔ بغیر کوئی لفظ بولے آپ اپنی زندگی سے منادی کریں۔ یہ کام صرف چند منادوں کا نہیں ہے کہ وہ سارا کام کریں۔ 5 رخی خدمت کا مقصد ہے کہ مقدسوں کو تربیت دی جائے تاکہ وہ خدمت کا کام کر سکیں۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ کا مقصد صرف چرچ جانا نہیں ہے کہ ہر اتوار آپ کو مدد ملے۔ کچھ سال کے بعد ایک تبدیلی ہونی چاہیے، اور آپ کو اس لیے جانا چاہیے کیونکہ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی چرچ سے بیزار ہونے کی ایک وجہ یہ ہے جو میں اکثر سنتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے خوراک مل رہی ہے، مجھے اب مزید کچھ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ اسی مقصد سے جاتے ہیں کہ میں اپنی برکت کو لوں گی، لیکن مجھے کوئی برکت نہیں مل رہی، اب مجھے مزید کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اب مزید بھرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور شاید آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کچھ دینا شروع کریں۔ شاید آپ کو اتوار کے دن چرچ جا کر دعا کرنا چاہیے کہ خدا آپ کو دکھائے کہ آج آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے۔ صرف اس لیے نہ جائیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں،
جہاں آپ بہت پرسکون محسوس کریں. ایسے شخص کی تلاش کریں جو شاید اکیلا ہے اور وہ کسی کو نہیں جانتا ہے. اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور کچھ کوشش کریں. یہ لفظ کوشش دوبارہ آ گیا. امثال 16:32 جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے بہتر ہے جو شہر کو لے لیتا ہے. واو! یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے بہت طاقتور انسان ہے. یہ ایسا شخص ہے جو کہ فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو کہ پورے شہر کو فتح کر سکتی ہے. بائبل کہتی ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. میرا خیال ہے یہ افسیوں میں ہے، غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. لیکن آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو غصہ آ جاتا ہے جب آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن آپ غصے میں تو آ سکتے ہیں، لیکن گناہ سے بچتے ہوئے خود پر قابو رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس غصے کا کیا کریں گے. اس لیے معاف کرنے میں اور جلدی کرنے پر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا دوسروں کو معاف کرنے کا مطلب بھی ضبط نفس ہے؟ جی ہاں، یہ واقعی درست بات ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کو زیادہ دکھ پہنچا ہو. عبرانیوں 12:11 اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. یہ نہایت شاندار آیت ہے. کچھ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے کل نہیں آئے گا، لیکن میری بات غور سے سنیں، کل ہمیشہ آتا ہے. پرجوش ہونے کا شکریہ. اگر آپ آج درست کام کرنے کا چناؤ نہیں کرتے تو آپ کل کو پسند نہیں کریں گے. اس لیے بہت دفعہ ہم اپنی زندگی کے ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز بکھر رہی ہے اور ہم ابلیس کو الزام دیتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں جیسے کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ وہی ہو. لیکن بائبل کہتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو، اس کے لیے کچھ ضبط نفس چاہیے. یہی بات یعقوب میں 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ پطرس کے خط میں ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو، خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس بھوکے شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. صبر سے اس کا مقابلہ کرو. ہم آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ درست کام کریں اور پھر ہم شادمان ہوں گے جب یہ دوبارہ آئے گی. بعد میں مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو کل کے لیے آج تیاری کرتے ہیں. کل کے لیے آج کی تیاری. آمین. مسیح کے بدن میں کچھ لوگ جواری ہیں اور کچھ لوگ سرمایہ کار ہیں. جب میں جواریوں کی بات کرتی ہوں تو میں ایسے شخص کی بات نہیں کر رہی جو ہر رات کیسینو میں جوا کھیلتا ہے. میں ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو غلط کام کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ واحد انسان ہے جو غلط کر کے بھی اچھا نتیجہ حاصل کریں گے. وہ جوا کھیل رہے ہیں، میں یہ غلط کر کے بھی اچھی زندگی گزاروں گا، اچھا نتیجہ پاؤں گا. دوسری طرف سرمایہ کار ہیں جو کچھ نقصان اٹھاتے ہیں اور جسم کی خواہش سے انکار کرتے ہیں. کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ابھی سرمایہ کاری کریں گے تو بعد میں اس کا اچھا پھل کھائیں گے. آمین. اس سے زیادہ بہتر اور کوئی احساس نہیں ہے یہ جاننا کہ آپ نے درست کام کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے. جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر کام بہترین کریں. کلام پر عمل کرنے کے لیے نظم و ضبط رکھیں اور ہمیشہ کچھ زیادہ کریں. نظم و ضبط اور ضبط نفس ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. ان کو بڑھانے کے لیے ان کو استعمال میں لانا ضروری ہے.